واقعہ پڑھا، بلکہ اس کو اور کتب کے اندر بھی پڑھا، اور یہ میں نے اپنی جو موجودہ ریفرنس کے لیے بھی یہ واقعہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ کعبہ جو ہے یہ تو ایمان والوں کے لیے امن کی جگہ ہے۔ تواریخ مکہ میں ایک طواف کرنے والے اونٹ کی حکایت ملتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب لوگ اونٹوں پہ آتے تھے تو اونٹ بھی وہ کھلی جگہ تھی، اونٹوں پہ بھی بعض بیمار اور سواریوں پہ وہ کرتے تھے، اور بعض جو دائیں بائیں چرنے والے اونٹ ہوتے تھے، اس طرح کی یہ نقشہ نہیں تھا، اس کا جغرافیہ اور طرح کا تھا، اس کی حدود اور طرح کی بیت اللہ شریف کی۔ 815 ہجری جمادی الاخر میں وہاں پہ موجود جمال فاروق کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اونٹ جو ہے مالک سے بھاگا اور کہاں پہنچ گیا؟ مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ میں پہنچا اور وہ اس طرح آیا، سیدھا مسجد حرم میں داخل ہو گیا، اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد بھاگ رہے ہیں ڈر کی وجہ سے کہیں نیچے نہ آ جائیں۔ وہ ایک دم تیزی سے آتا ہے، اسے پکڑنا چاہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں، اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی، کسی کے ہاتھ نہ آیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے 7 چکر پورے کیے۔ اس اونٹ نے 7 چکر طواف کے پورے کیے، اور اس نے 3 طواف پورے کیے، 3 طواف کیے اس نے ایک ہی اس وقت کے اندر۔ اس کے بعد حجر اسود کی طرف آیا اور اسے بوسہ دیا، اور پھر مقام حنفیہ کی طرف متوجہ ہوا اور میزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے۔ روایت کرنے والے یہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے رونے کی آواز ہم نے کانوں سے سنی، اور اتنا رویا، اور پھر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے آ کے اتنا رویا، روتے روتے زمین پہ گر جاتا ہے، اور اسی میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور پھر اسے وہاں سے لوگوں نے اٹھایا اور صفا و مروہ کے درمیان لے جا کر دفن کر دیا۔ اے ایمان والو، ہم تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو اور کعبہ میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، جانور بھی جاتے ہیں کہ یہ بیت اللہ شریف ہے، جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب ہے، جانور بھی آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں پہنچ کے اپنے غم سناتے ہیں، اور درخت بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو درخت بھی سلام کرتے ہیں اور ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، ان کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے نعت خان جو قصیدے پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ تو ایک رسول اللہ پہ ایمان لانے کے بعد عظمت رسول کو سامنے رکھ کے رسول اللہ کی ثنا خوانی کے ذریعے نوجوانوں میں عشق رسول بھر دیتے ہیں، اور مکہ کی زمین گواہ ہے کہ جس راستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے وہ درخت جھکتے اور سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔